अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और नाज़रीन उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और ईद की जो तैयारियां हैं वो बड़े ही ज़ोरों शोर से जारी कर दी होंगी, क्योंकि कल ईद उल अज़हा बड़े जोश व खरोश से मनाई जाएगी और जो जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला है वो भी इस वक्त पीक पर पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान इस वक्त कई हवाले से एक मुश्किल दौर से गुजरा है और एक तरफ इक़्तिसादी मसाइल ने बुरी तरह से मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है और दूसरी जानिब जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से मुल्क और अवाम की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो इस सूरत हाल में सियासी क़यादत का जो किरदार है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तमाम मुआशी फ़ैसले सियासी नौइयत के नहीं होते, लेकिन तमाम सियासी फ़ैसलों के मुआशी असरात ज़रूर होते हैं और ये वो फार्मूला है जो दुनिया की कौमी सियासी और मुआशी बहबूद का भी ज़ामिन है। रियासत की मुआशी और माली हालत का इन्हिसार उसकी सियासी हम आहंगी पर होता है। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन सियासी बहरान का सामना कर रहा है, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुआशी हालात मुल्क की सियासी सूरत हाल से इस वक्त कहीं ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ महाज़ों पर इस वक्त हमें मुल्क उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्लॉक शिफ्ट की सियासत नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सानिया 9 मई के बाद हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। फ़ौज जिसकी खुद एहतसाबी के मुतालिक बहुत बात की जाती है, अब ये इल्ज़ाम भी पुराना हो चुका है, क्योंकि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल भी सब ने देख लिया है और अब ये खुद एहतसाबी का अमल किसी के लिए ख़ास इशारा भी हो सकता है। तो पहले इलेक्शन की ताख़ीर के मुतालिक जो अफवाहें मौजूद थीं अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही हैं। नवाज शरीफ के ताहयात नाहली की जो तलवार है वो भी उन पर हट चुकी है और इलेक्शन कमीशन भी पहले से ज़्यादा बाइख्तियार बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामान के दरमियान ताल्लुक बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि एक इदारा अगर कानून साजी कर रहा है तो दूसरा अहम तरीन इदारा इस कानून साजी पर पहरा दे रहा है। इलेक्शन जमहूरियत को बहाल रखने का अहम तरीन मरहला है, मगर सवाल यह है कि क्या इलेक्शन के बाद हालात में बेहतरी आएगी। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट एहसन ज़िया और अज़हर उम्मी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF मुआहदे की हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो मौशी इस्तेहकाम है इस वक्त मुल्क में वो बहुत ज़्यादा हमें ख़राब दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर IMF का प्लान मिल भी जाता है तो जो अगर पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी भी आती है तो वो आर्जी होगी, IMF के प्लान से कभी ना कभी तो निकलना ही है, हमें सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी तो बढ़ना है। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। IMF के जो प्रोग्राम है उससे आप वक्ती तौर पर तो आपको थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा, लेकिन ये कहना कि इन द लॉन्ग रन आप बचे रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल सी बात है, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। देखें इस वक्त आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $4.25 अरब जो है बिलियन डॉलर जो है वो इस वक्त मौजूद है और आपको इस साल के एंड तक जो है तकरीबन आपने $5.5 बिलियन डॉलर आपने देने भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि IMF से अगर एक किस्त आपके पास आपको मिल भी जाए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं, वो तो एक ही दफ़ा में जब आप वापस करेंगे तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आगे आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका क्या प्लान है। ये इसी सूरत में अनवार जो है पॉसिबल है कि आपकी अपनी इकोनॉमी स्टेबल हो, आप खुद जनरेट चीज़ों को कर रहे हो, खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, तो फिर जाकर आप जो है इसके हवाले से जो है आगे निकल सकते हैं। इसमें खुशाइंद बात जो है, सबसे बेहतर बात यह है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक आपके नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसा प्लान या रुख नहीं था जिसके ऊपर आप चलते और यही होता था कि एक टेम्परेरी सी चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन पहली दफ़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इकोनॉमी को फोर फ्रंट पर रखते हुए पाकिस्तान की असली क़यादत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत ने जो रिसेंटली डिसीजन लिए हैं वो बड़े वो मैं समझता हूँ बड़े सॉलिड हैं। इन दी लॉन्ग रन उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दे देंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान देखें नेचुरल रिसोर्सेज से बड़ा ये मुल्क है। पाकिस्तान में ना तो गोल्ड की कमी है, ना सिल्वर की कमी है, ना पाकिस्तान में समझे कि जो महंगे तरीन आपके जो पत्थर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, गैस ऑयल के रिजर्व यहाँ मौजूद हैं, आपकी ज़राई मुल्क हैं। तो पाकिस्तान की सिर्फ प्रोडक्शन को बेहतर करके इंटरनेशनल लेवल को आपके अपने रिलेशन बेहतर करने हैं और आप जब खुद प्रोड्यूस करेंगे, आपकी जब मिलें चलेंगी, जब आपकी जो समझे कि कारखाने चलेंगे तो पाकिस्तान ये बड़ी मामूली सी रकम है जिससे वो निकल सकता है। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन बड़ी पावरफुल अगर करना चाहे। अब मसला ये आता था माजी के अंदर कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती तो उसकी क़यादत के कुछ और एजेंडे से, और ये जो सारी एक खिचड़ी सी पकी हुई थी उसकी वजह से जो पिछले 8-10 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले बैठे हैं। ख़ास तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले जो आपके PTI के जो चेयरमैन हैं उनका जो 3.5 साल है वो बड़े बदतरीन दौर में उसको समझता हूँ। उसके अंदर बेपनाह कर्जा इस मुल्क पे लिया गया। 3.5 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आपने लोन लिया और उसको फिर वापस करने का आपका कोई सिस्टम नहीं था। वो लोन कहाँ लगा, आपने कोई कारखाना नहीं लगाया, आपने कोई मिल नहीं लगाई। तो जब आपने कारखाना भी कोई नहीं लगाया, मिल भी कोई नहीं लगाई, तो आपने कैसे ये कर्ज वापस करना था। अब वो हमें पे करना है।
ظاہری بات ہے وہ قوم کے اوپر وہ قرض آ چکا ہے, پے کر رہے ہیں, ہمیں ابھی وے آؤٹ نظر نہیں آتا. آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی تھی اسی پارٹی کی جانب سے, اور اس کا سوشل میڈیا کے اوپر اور آپ کے ایون ہر جگہ پہ یہ بڑی سٹرانگلی بات کی جا رہی تھی. الحمدللہ پاکستان اس کرائسس سے نکل گیا ہے. میں مانتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس وقت جو مسائل ہیں پاکستانیوں کے وہ کم نہیں ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس کے لیے ایک لمبا ایک پلان چاہیے. پلان تو بن چکا ہے, اب دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی اکنامک جو پوزیشن ہے وہ تب تک سٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کی نہیں آتی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پچھلی یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو 1 سال کے دوران اتنی موومنٹس ادھر سے چلائی گئیں جو جا کے ان کا پینیکل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس نے پاکستان کو بڑی بری طرح ڈیمیج کیا. اس میں سب سے پازیٹیو بات یہ ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ جو عسکری قیادت نے اپنا خود احتسابی کا عمل دیکھے نا, کتنا بڑا لیول پہ یہ کام کیا گیا ہے کہ 1 لیفٹیننٹ جنرل, 3 میجر جنرل, پھر آپ کے 7-8 بریگیڈیئرز کو 15 تو سینئر آفیسرز ہیں. اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی بہت کم دیکھنے میں آئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا عزم سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس واقعات میں لوگ بھول جائیں کہ ہم انہیں چھوڑیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے احسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رضا رومی صاحب بھی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے. رضا صاحب جس طرح سے احسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان ہر چیز سے مالا مال ہے, ہم زراعت کی بات کرتے ہیں, معدنیات کی بات کرتے ہیں, ذخائر یہاں پر موجود ہیں, سونے تانبے کی کمی نہیں ہے, لیکن اپنے بچپن سے میں تو یہ سنتا آیا ہوں کہ میرے پر اتنا قرض ہے. تو کیا ہمیں صحیح باتیں نہیں بتائی گئیں یا یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا لیکن ہم اس کو مینج نہیں کر سکے؟ دیکھیے بالکل آپ نے, اور میں سن رہا تھا یہ بات, اور بڑی اچھی میں اتفاق کرتا ہوں جو یہ بات کر رہے تھے استحکام کے حوالے سے, معاشی پالیسیز کے حوالے سے. مگر دیکھیں قرضہ کون لیتا ہے؟ قرضہ آپ اور میں تو نہیں اٹھاتے نا, پاکستان کی عوام تو نہیں اٹھاتی ہے, تو اس ملک کی اشرافیہ اٹھاتی ہیں جو 70-75 سال سے ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ باہر سے وہ قرضہ لیتے ہیں اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے. شاہ خرچیاں, ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو حج کی فلائٹوں کے اوپر پورا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے. اس طرح کے کئی واقعے ہر روز پاکستان کے ہر حصے میں پیش آتے ہیں جہاں پہ افسر شاہی, ہمارے سیاستدان, پارلیمنٹیرینز اور دیگر ادارے جو ہیں وہ عوام کے ٹیکسوں سے جو وسائل ان کو ملتے ہیں ان کو بے دریغ وہ استعمال کرتے ہیں اور لوٹاتے ہیں, اور اس کا بوجھ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی اب آپ نے اور ہم نے دینا ہوتا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں نا, وہ ہر وقت کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس نہیں ہے, لیکن دیا سلائی سے لے کر ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو سارا جو پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہماری اشرافیہ کے جو مراعات ہیں, جو یافتہ طبقے ہیں, جب تک وہ اپنی روش کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہماری معیشت آگے بڑھے گی؟ آپ دیکھیں نا, ایک اسٹڈی ہوئی تھی اقوام متحدہ کی جس کی روح سے یہ بتایا گیا تھا کہ $17.5 ارب جو ہے سالانہ وہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ پریویلیجز میں لیتی ہیں, چاہے اس میں بڑے ذمہ دار ہوں وہ ٹیکس نہیں دیتے, بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو کوئی ٹیکس سے انہوں نے اپنے آپ کو استثناء دیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے اور بھی یہ انڈسٹریز جو ہیں جن کو کنسیشنز ملتی ہیں, سبسڈیز ملتی ہیں, ٹیکس بریکس ملتی ہیں, تقریباً اب آپ اس کا اندازہ کر لیں, ہم $1.25 ارب کے لیے IMF کے پیچھے بھاگ کے اپنے ملک میں کیا ہم نے کر دیا. مہنگائی کا طوفان بڑھ گیا, شرح ترقی گر گئی, اور یہاں پر جو ہے لیکن ان جو مراعات ہیں ان میں سے تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی. تو اصل دقت یہ ہے, لیکن وہ سب کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک سیاسی فریم ورک چاہیے, کچھ بیسک استحکام چاہیے, جو بھی بات ہو رہی تھی. اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو حالات رہے ہیں پاکستان میں پچھلے سوا سال سے, ان حالات میں کون سا ریفارم ہونا ہے, ان میں کون سی بہتری آنی ہے. مطلب یہ تو کمال کی بات ہے نا کہ آپ کے ملک میں انتشار جو ہے وہ پھیلا جائے اور وہ اس کو کوئی روکا نہ جائے, کوئی اس کا حل نہ نکالا
جائے, اور پھر ظاہری بات ہے نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نہ کوئی سرمایہ کار آتا ہے, یہ حتیٰ کہ IMF بھی گریز کرتا ہے کہ انہیں ایسے حالات میں ہم کیوں پیسے دیں جہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے, پرسوں کیا ہونا ہے. تو ابھی کچھ امید بن رہی ہے کہ تھوڑا سا سیاسی استحکام آ جائے گا, تو اس کے ساتھ ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ کچھ معاشی پالیسیاں تبدیل ہوں, کوئی عوام کا پریشر جائے. لیکن رضا صاحب, اب جو تمام وزیر خزانہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دور حکومت میں بھی, ابھی بھی اسحاق ڈار کی اگر بات کریں, مفتاح اسماعیل کی بات کریں, حفیظ شیخ تھے, تو کوئی ایک کلیئر اسٹریٹجی ہمیں سامنے نہیں دکھائی دے رہی. بجٹ آ چکا ہے اور اس کے بعد بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ IMF کی جانب سے کہا جا رہا ہے ڈو مور, اور پھر بجٹ میں اصلاحات کی جائیں گی, کچھ چینجز, بڑے میجر چینجز آئیں گے. جی دیکھیے, نہیں بہت میجر چینجز تو سچ نہیں آئیں گے میرے خیال سے, لیکن یہ بات درست ہے کہ IMF کا پروگرام جو ہے ابھی آپ دیکھیں نا, موجودہ بجٹ میں بھی کافی چینجز کی گئیں, اور ان کو جو ہے وہ یہ جو ابھی پاس ہوا ہے چند دن پہلے, 2 دن پہلے, تو اس میں بھی چینجز لائی گئیں تاکہ IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو سکیں, جو اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ تھا, دیگر, تو یہ ابھی چلتے رہیں گے اسی طرح معاملہ, کیونکہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. دیکھیے IMF کیا کہتا ہے آپ کو, IMF یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کا خسارہ کم کریں, آپ کے اخراجات جو ہیں ان کو نیچے لے کے آئیں اور آمدنی بڑھائیں. اب آمدنی بڑھانے کے لیے ظاہری بات ہے, جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو نئے ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں, وہ سیاسی حکومتیں نہیں لگاتی کیونکہ لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, ان کی مقبولیت میں کمی ہوتی ہے, الیکشن میں جانا ہوتا ہے. اخراجات بھی کم نہیں ہوتے کیونکہ شاخ خرچیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, ساتھ میں یہ تو الیکشن کا ایئر بھی ہے, اس میں جو ہے اسکیمیں بھی بنانی ہے, پروجیکٹ بنانے ہیں, لوگوں کو دکھانا ہم کچھ کریں, ٹھیکیداروں کو بھی ٹھیکے دینے ہیں, جس سے ہم کو پتہ ہے ہمارا نظام چلتا ہے سیاست کا اور الیکشن کا. تو ان حالات میں پھر یہ بڑے ٹائٹ ہو جاتا ہے, اس لیے پھر بار بار جو اس کو وہ ٹیکل کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے, رضا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. احسن صاحب, آپ نہیں یہ سمجھتے کہ کیلکولیٹڈ کیوس ہم دیکھتے ہیں ملک میں بہت لمبے عرصے سے, اگر ہم اس میں پروجیکٹ عمران خان کی بات کر لیں, اس سے پہلے ہم دیکھیں حکومتیں جس طرح سے تبدیل کی جاتی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو انہی مسئلوں میں الجھایا ہوا ہے, میڈیا کو چند خبریں دی ہوئی ہیں, میڈیا اس میں پھنسا ہوا ہے, اور پھر جو اشرافیہ ہے وہ اپنی وارداتیں ڈالنے میں مصروف ہیں؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور رضا رومی صاحب نے بھی جس طرح پن پوائنٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جس ملک کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پینشن جو ہے 10 سال تک کے لیے آپ جو ہے رکھیں گے اور باقی ختم کر دیں گے, وہاں آپ چیئرمین سینٹ کی مراعات دیکھیں تو بندے حیران رہ جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک بیوروکریٹ کے گھر میں 5 گاڑی ہیں اور ملازمین کی فوج ظفر موجود ہے. ایک ایسا ملک جو قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے بری طرح, اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اشرافیہ, آپ کے ارباب اختیار اور وہ لوگ جو who are at the helm of affairs ہیں, وہ اپنی روش کو بدلنے کو تیار ہی نہیں. انہوں نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا, یہ جو قرضہ لیا ہم نے تو نہیں لیا, اگر قوم پہ 2 لاکھ روپے پر پرسن یہ سے زیادہ ہو چکا ہے تو یہ میں نے یا آپ نے تو نہیں لیا, لیکن ہم پے کر رہے ہیں. اور جہاں تک IMF کا جو تعلق ہے, اس کے میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں کہ ان کے یہ بریک اپ ہو جانا چاہیے. جو IMF کو بالکل پاکستان کو پیسے نہیں دینے چاہیے, اور بلکہ پاکستان کو ابھی ایفرٹ کر کے اگر آپ نے اس چنگل سے نکلنا ہے, ان کے شیکلز کو توڑنا ہے, تو یہ بریک اپ ہو اور پاکستان خود جنریٹ کرے چیزوں کو, اس قرض کو اتارے. اور کیونکہ جیسے یہ قرضہ آپ لیں گے پاکستانیوں پر, وہ جو 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ کا جو ہے وہ اور مزید بڑھ جائے گا, مہنگائی ہمیں فیس کرنی پڑے گی. آپ جتنا قرضہ لیتے چلے جائیں گے, آپ کا جو ایک عام آدمی ہے وہ ایک سمجھے کہ آپ اسے دفن کریں. لیکن ہم ہیں کہ ایسی سچویشن میں کہ ہمارے کے پلان کے بغیر بھی سروائیو کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی کہ جو آپ کی عسکری قیادت ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے, اکانومی کے اوپر اکٹھا ہونے کی وجہ سے جو چیزیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں سامنے, وہ یہ ہیں کہ اس وقت آپ کی جو خلیج کے ممالک ہیں, آپ کا جو اس وقت چائنا ہے, اس وقت رشیا ہے, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر جیسے آئل آپ لے رہے ہیں. اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے بات کی کہ ایران سے بھی ہم جو پائپ لائن تھی وہاں سے ساری چیزیں لیتے ہیں, اور پھر اس میں ایکسچینج ریٹ جو ایکسچینج آف جو منی ہے, یا کس طرح جو موڈ آف پیمنٹ جو ہے, موڈ آف پیمنٹ کی بات کروں گا کرنسی کی, وہ یہ ہے کہ جناب آپ ڈالر میں نہ کریں, آپ چائنیز ین میں دے دیں, یا ان کی جو متعلقہ ملک ہے اس کی کرنسی میں آپ پیسے دے دیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, یا آپ بارٹر پہ چلے جائیں, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر جو آپ کے جو ریزروز ہیں, فورن ریزرو, اس پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا, اور آپ کی وہ ضروریات بھی پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. پاکستان کا سب سے زیادہ جو آپ جو امپورٹ بل ہے, اس میں سب سے بڑی جو چنکس جاتا ہے وہ آپ کا آئل پہ جاتا ہے, سب سے زیادہ آئل کے. اگر آپ وہی آئل رشیا سے لے لیتے ہیں, وہی ایران سے لے لیتے ہیں, اور موڈ آف پیمنٹ میں ڈالر یوز نہیں کرتے, تو پاکستان کے یہ جو ریزرو ہے اس میں بہت بڑا پریشر جو ہے
وہ کم ہوگا لیکن وہ گریجولی بڑھے گا. یہ ساری چیزیں ہیں, آپشن ہمارے پاس ہے, نمبر آف آپشن ہمارے پاس موجود ہے. میں پھر آپ کہہ رہا ہوں پاکستان نیچرل ریسورسز میں بھرا پڑا ہے. صرف آپ کو مسئلہ کیا ہے, ہمارا پرائرٹیز نہیں ہے, ہماری مسئلہ مینجمنٹ کا ہے, ہمارے پالیسی میکرز کا مسئلہ ہے, ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے. اتنا کچھ پاکستان کے ہو چکا ہے, پھر بھی چیئرمین سینٹ کی اگر مراد دیکھیں, اور یہ اوپر کی اشرافیہ اسی طرح ہی کر رہی ہے. وہ اپنے دیکھیں جس ملک کے اندر آپ بات کرتے ہیں ڈیفنس بجٹ کے اوپر, اس دفعہ وہ بھی کم کیا گیا. اچھا وہ ڈیفنس بجٹ تو کم کیا جا رہا ہے لیکن آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی مراد ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. فوج آپ کا تعاون کر رہی ہے, آپ پھر بھی وہ سارا کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی, لیکن اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ پولیٹیکل جو آپ کی جو سٹیبلٹی ہے اس کی طرف آئیں. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی 1 سال کی جو آپ اپہیول ہے, کیوس ہے, اس کے بعد آپ اس طرف آ رہے ہیں. پاکستان کو اس مقام پر جس طرح پہنچایا گیا اور جو 9 مئی کو ہوا, اور اس سے دیکھیں انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, نہ ہم بھولیں گے. اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو عسکری قیادت بڑا صحیح کہہ رہے ہیں. ISPR سے جو بیان آیا, انہوں نے کہا اگر آج ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ایک بیرونی یلغار کے لیے تیار ہمیں رہنا پڑے گا, وہ بھی ہوگی. اس وقت آپ کا جو IMF کا سب سے بڑا ایشو ہے اور جو پاکستان پر لیٹسٹ جو پریشر آیا ہے اس کے پیچھے نیکسس ہے آپ کا انڈیا کا, امریکہ کا, وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے. جو کہ بیانات آئے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مجھے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طرح بھی نظر آئی کہ آج ایک ہائیسٹ لیول کا ڈپٹی, بے شک وہ لیول کا بندہ ہے لیکن وہ بلا کے اس کو پوچھا گیا امریکنز کو, یہ ہمارے یہاں پالیسی نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عسکری قیادت, آپ کی پولیٹیکل قیادت کسی اور پیج پر اس وقت کھڑی ہو رہی ہے, اور اس میں امریکنز کو بھی ٹف ٹائم ہم بھی دینے کو تیار کھڑے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم یہ ٹف ٹائم آپ کو دیں گے. اچھا IMF کے اوپر ہمیں کیوں نہیں مل رہی لون, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس وقت IMF کی جو کمپوزیشن ہے اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے یا پیسہ وہ دیتا ہے وہ امریکنز دیتے ہیں. 4-5 ممالک ہیں, اس میں سے امریکن کی سب سے زیادہ پورشن ہے. امریکہ کا اشارہ ہوگا تو پیمنٹ آپ کو مل جائے گی, امریکہ کا اشارہ نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں ملے گی. تو اس وقت جو آپ کو مودی نیکسس اور آپ کو امریکن نیکسس ملتا ہے وہ پاکستان کی 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ پوری گیم پلان میں شامل تھے. اٹ واز اے گریٹ گیم, اور اس گیم کا ایک پورشن جو تھا, میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا, یہ پلان ایک آپ کی عسکری قیادت کو بدلنے کا تھا. یہ بہت بڑا پلان تھا. اس میں خوش قسمتی پاکستان کے ساتھ یہ ہوئی کہ عوام نہیں نکلی. اگر عوام نکل آتی تو اس وقت بہت خوفناک چیزیں آپ کے سامنے آتی, اور اسی وجہ سے جو سزائیں آپ کو یا خود احتسابی کا عمل آرمی کے اندر سے نظر آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں وہ چیزیں شامل تھیں. ٹھیک ہے رضا صاحب, پالیسی میکرز جو ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ پالیسی میکرز صحیح ڈیسیجن نہیں لے پا رہے, مینج نہیں کر پا رہے؟ آپ بھی اس مینجمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں ایک وقت میں, امریکہ میں بھی آپ نے بہت وقت گزارا ہے, تو کیا باہر کے ملکوں میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں, اس طرح کا کیوس ہے سیاست میں, اس طرح کی افراتفری ہے کہ آئے دن گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آئے دن کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو اس طرح سے تو معیشت نہیں چل سکتی؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیوس میں آپ نہ تو حکومت چلا سکتے ہیں, نہ پالیسی سازی کر سکتے ہیں, نہ معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, نہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. کسی نہ کسی میجر کا آپ کو استحکام چاہیے ہوتا ہے, آپ کو داخلی صورتحال جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. مگر دیکھیں پاکستان کے یونیک نہیں ہے, دنیا بھر میں اب یہ بھی ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کے لیے ہمارا ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے اور فوری طور پہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. دنیا کے اور ممالک کو بھی دیکھ لیجیے, اب امریکہ میں بھی دیکھ لیں, وہاں بھی ٹرمپ کی وجہ سے جو فساد پڑا رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوا. اب دوبارہ سے وہاں پہ الیکشن کا آنے والے ہیں, اگلا سال وہاں پہ الیکشن کا ہے, اور اس میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی دوبارہ سے وہی حرکات پہ اترے ہوئے ہیں. ان کی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کئی مقدمات فیس کر رہے ہیں. وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ, پہنچو, وہاں پہ مظاہرہ کرو, اور خوب ڈراتے دھمکاتے ہیں. وہی والے مناظر جو اور فکرے جو آپ یہاں سنتے ہیں پاکستان میں. تو وہ اور حالانکہ امریکہ کتنا ایڈوانس ملک ہے, لیکن یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں 2-3 امور ایسے ہیں خصوصاً جن کا ذکر کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معاشی ناہمواری جو ہے اور عدم مساوات جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹریگر ہوتا ہے یہ عدم استحکام
काम का। लोग जो है पाकिस्तान में भी तंग आए हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे मराद की और अशराफिया की और टैक्सेस की और टैक्सेस के बोझ का। अब आप देखें ना कि एक आम पाकिस्तानी नौजवान जो है उसको क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। तभी तो वो किश्तियों में बैठ के अपनी जान हथेली पर रखकर यूरोप जाना चाहता है या बाहर जाना चाहता है या कुछ और करना चाहता है। उसको क्या अपॉर्चुनिटीज, उसको जाहिर बात है यही दिखाई देता है कि यहाँ पर तो मुझे कोई ना रोजगार अच्छा मिलेगा, तालीम जो मुझे मिल रही है वो सब स्टैंडर्ड है वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो रागिब होते हैं इस तरह की जज्बाती खोखले नारों की तरफ। ये पॉपुलिज्म जिसे कहा जाता है या ये जहाँ पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम रियासत मदीना बना देंगे, हम चोरों को बंद कर देंगे, चोरों से वापस पैसा लेके आएंगे, 200 अरब डॉलर पता नहीं वो है कि है ही नहीं है अव्वल तो उनको लेकर आएंगे और लोग उसमें यकीन करते हैं बिकॉज लोगों की ये उम्मीद होती है कि एक मसीहा नामी लीडर या तहरीक जो है वो निजात बन जाएगी लोगों की। ये अमेरिका में हो रहा है, ये पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं, अभी होता आया है पिछले कई सालों से, हम उसको भुगत भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये अपना फिलीपीन में हुआ है, ये यूरोप में हो रहा है, कई दुनिया के ममालिक में ये ट्रेंड है और उसकी रूट कॉज ये है माशी अदम मसावत और नाहमवारियां जो हैं, तो उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए ना, हम ये भूल जाते हैं कि वो जो बच्चे जो 9 मई को जाके तोड़फोड़ कर रहे थे और उनमें से कितने जो ऐसे थे कि जो वाकई ही में ये जो साजिश थी कि ऊपर वाले नंबर 1 जो हैं हमारे अफसर उनको हटाया जाए, और कितने उस गुस्से में थे कि जी इमरान खान को मार दिया जाएगा और या ये कर दिया जाएगा। तो ये जो अवामिल हैं, ये समझने की जरूरत है कि ये एंगर कैसे आ रहा है। ये एंगर उस वक्त तक नहीं कम होगा, जायल नहीं होगा, जब तक हम अपने माशरे की और मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे तरक्की नहीं करेंगे। माशी तरक्की वो बुनियादी इस वक्त फैक्टर है। जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को जो अभी मरकज़े निगाह है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुबई में इस वक्त काफ़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ ही मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद इनका एनालिसिस पर भी लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एहसन ज़िया और अज़हर उमी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। एहसन साहब, अब मौजूदा सियासत और मईशत को देखकर अब आप क्या समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिस तरह से मिसाक जमहूरियत के हवाले से बात हुई थी, अब मिसाक मईशत भी होना चाहिए, जो हमारी मुआशी पॉलिसीज़ हैं उनको भी अब 10 साल के लिए तो कम अज़ कम लॉक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि इस वक्त इस गवर्नमेंट का जो टन्योर है वो ऑलमोस्ट 16 अगस्त मेरा ख्याल है तब तक है। तो 2 माह के बाद आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल इलेक्शन अगले 3 माह के अंदर आपको 90 डेज में आपको इलेक्शन करवाने हैं। तो उस इलेक्शन के बाद अभी तो फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम इनका इत्तेफाक तो तब है ना कि अगर ये दोबारा आ सकते हैं या आते हैं। अब उसके दरमियान में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है पीटीआई, जो अभी तक ना तो कलदम हुई है और ना ही उनके जो चेयरमैन है उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी है। तो अगर जो सूरत हाल जैसे रूमी साहब ने निशानदेही की, वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान के काम शहरी है वो बहुत बददिल है इस वक्त, वो डिजेक्टेड है। आप ये देखें ना कि इस वक्त कोई 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, गवर्नमेंट को पता भी है सब कुछ। और जब तक ये तफावत जो है, ये जो आपका हैव और हैव नॉट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वजह क्योस की या एक आम नौजवान जो है वो इन खोखले नारों की तरफ राग़िब होता है, उसकी वजह यही है जो इस वक्त इकोनॉमिक जो आप डिबैकल देख रहे हैं जी। तो उसको ठीक करने के लिए क्या मौजूदा गवर्नमेंट ने किया? आखिरी बजट के अंदर ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस उस वक्त तो नहीं लगाए, लेकिन बाद में फिर एक मजीद उसमें इजाफा किया गया। लेकिन इस वक्त ये गवर्नमेंट जा रही है इस वक्त, ठीक है। अब आगे आना इनका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या ये आएंगे, अगर आएंगे तो अगला जो कंपोजिशन है वो क्या बनेगी, क्या पीडीएम की गवर्नमेंट आएगी या पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसका फैसला होना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे उसमें खान साहब का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और ही इज़ गोइंग टू बी काउंटेबल,
وہ بڑی جلدی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے گی آپ کو. پی ٹی آئی ویسے ہی تو اس کے حالات بڑے خراب ہیں, لیکن خان صاحب کی ایک جو ہے نا سلسلہ کہ اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں اور پارٹی پر کوئی پابندی نہیں لگتی تو پھر ان کا ووٹ بینک جو آپ کے نوجوان ہیں, یا یہ کہنا کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پولز پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے. ان حالات کے اندر پی ڈی ایم کا ووٹ کم ہوا ہے کیونکہ اس نے بہت مشکل فیصلے کیے ہیں, ملک کو نکالا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ خراب نہیں ہوا, مجھے لگتا ہے تھوڑا انکریز ہو گیا. لیکن اب ایک ایسی جماعت جسے میں کہتا ہوں کہ جی فسطائیت کی طرف جا چکی ہے. 9 مئی کے واقعات ہو سکتا ہے کہ آپ عسکری اداروں کے پولیٹیکل رول کے خلاف ہوں, لیکن ان پر حملے کر دینا یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل قبول ہے. تو اب فیصلہ تب ہوگا جا کے اگلا پاکستان کا روڈ میپ کیا ہوگا جو اگلی پولیٹیکل گورنمنٹ جب آئے گی. تو اس سے پہلے مجھے جو ڈیسیژن نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا فیوچر مجھے زیادہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو پلانر تھے اس کے اندر اور جنہوں نے آگے اس کو اکمپلش کیا اس کو ہم سب کے خلاف لیں گے. 3 سے 4 پلانرز کی بات کی گئی ہے, اسی طرح 10-12 ایسے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کروایا. تو وہ 3 یا 4 ہیں تو میرا خیال ہے ڈائریکٹلی وہ آپ کو پتہ کون سی جماعت ہے, وہ کون لوگ کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو اگر ایکشن چلتا ہے, آگے کاروائیاں شروع ہوتی ہیں, جیسے 100 سے اوپر فوجی کیسز عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, تو کچھ اور کیسز آ جاتے ہیں, تو پھر اگر اس صورت میں بنتا ہے کہ یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں الیکشن سے, تو پھر ڈیفینیٹلی آگے کا جو فیوچر ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ہے, نون کا ہے, جیسے نواز شریف واپس آ رہے ہیں, پھر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے, جو یہ کیا ہے, جو جس طرح شہباز شریف صاحب موو کر رہے ہیں, جس طرح زرداری صاحب آئے ہوئے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ جناب اگلا ٹینیور جو ہے انہی لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب, پی ٹی آئی کے لیے تو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناساز ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے حالات آپ کو سازگار دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ہر پارٹی کو انہی سے امید ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے ان کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ابھی نشستیں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ, وہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جی بالکل, یہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. ایک تو پہلے ان کو جو انہوں کی مقبولیت میں کمی آئی ہے, یہ جو مہنگائی کی وجہ سے حکومت انہوں نے لے لی پچھلے سال, اور اس کو وہ بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان سے یہ بھی مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اس کے بعد میں جو ہے الیکشن کے بعد یا الیکشن کے دوران جو ہے وہ باقی پارٹیوں کا کریں. میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تو نون لیگ کو فائدہ ہوگا لا محالہ. اور دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو 1997 کا الیکشن جو تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اور ووٹر جو تھا وہ ناراض تھا اپنی قیادت سے, یا جو بھی ڈیجیکٹڈ تھا, تو وہ ووٹ دینے ہی نہیں آیا تھا. تو اس میں ایک فائدہ ہو گیا. اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو 97 میں ان کو خوب سیٹیں مل گئیں, بلکہ ان کی اکثریت ہو گئی. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ لگ رہا ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کی شکست و ریخت ہو رہی ہے, خان صاحب کے اوپر مقدمے ہیں, اور عنقریب وہ یہ بھی بار بار لوگ کہے جا رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کا ووٹ کتنا بھی ہو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا سیٹوں میں. سیٹوں کے لیے آپ کو الیکٹیبل چاہیے, آپ کو برادری کا ووٹ چاہیے, آپ کو ہوا کا رخ چاہیے, آپ کو انڈیسائیڈڈ ووٹرز چاہیے. تو یہاں پہ چونکہ نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اپنا فائدہ کیوں ہر ایک کے ساتھ شیئر کریں, بارگین کریں گے, ساری بات ہے. جی پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی واپسی چاہتی ہے تو اس کا جمہوری حق بھی ہے. ویسے بھی جو کوئی بھی بڑی پارٹی ہے اسے صرف ایک صوبے کی جماعت بن کر نہیں رہنا چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اب بات یہ کہ پیپلز پارٹی ہر ایک کو حق ہے کہ وہ پولیٹیکنگ کریں, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ان کی پنجاب میں جو اتنی اصل میں تو پی 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 کی جو اوریجنز ہے احیا ہے وہ تو یہاں سے ہوا, پنجاب سے ہوا. ایون بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ 98 میں جیتی اور الیکشنز جیتی. تو جو ریزنز ہیں پیپلز پارٹی کی ووٹ بینک کم ہونے کے, ان کو اس پہ غور کر کے اپنی پارٹی کو کوئی متبادل پروگرام پیش کرنا چاہیے نا عوام کا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ ایک شارٹ کٹ ہے اور ان کا بالکل حق ہے. اور اس کے لیے یہاں پر ہمارا مسئلہ ہے کہ پی 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 انکلوڈیڈ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن پہ توجہ نہیں دیتی.
वो पार्टी मंशूर पे, क्योंकि लोगों को भी पता है जी मंशूर में जो कुछ कह देंगे इन्होंने खोखले वादे ही करने हैं और सारों ने IMF के पास जाना है, सारों ने शाह खर्चियाँ करनी है, सारों ने वही पॉलिसी अपनानी है। देखे ना 19-20 का फर्क होता है इन सब की पॉलिसीज आप देख लें, वही चेहरे आ जाते हैं, वही एडवाइजर आ जाते हैं, वही फाइनेंस वाले चलाने आ जाते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं होता। इसलिए PPP को लॉन्ग बिलावल यंग है, उनकी बहन आसिफा यंग है, उनके पास वक्त है कि वो एक मुतबादिल मंशूर एजेंडा पेश करें और अपनी पार्टी को बेहतर करें। तो हक तो बिल्कुल है, जमहूरी में और ऑपोजिशन पॉलिटिक्स भी ऐसी होती है जी। ठीक है एसएस साहब, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ बड़े नाम थे, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी हैं, परवेज़ खटक हैं और भी बहुत से ऐसे नाम हैं, इनको देख रहे हैं आप इलेक्शन में इनकी वापसी हो सकती है, दोबारा से कोई मौका मिल सकता है ना? देखिए जैसे वो निकल आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उनको एक समझे कि मशीन में धुल के बाहर आ गए हैं, तो उससे तो ये लगता है कि उनके लिए अगले मौके मौजूद हैं और जिस पार्टी में वो चले गए हैं उस हिसाब से तो मुझे तो ऐसा डाउट नहीं है कि उनको सीटें नहीं मिलेंगी। अगर वो इलेक्शन में आएंगे तो उनको सीट भी मिल जाएगी। असल जैसे बात आपने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो देखें जो मेगा सिटीज़ हैं, इवन लाहौर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ तो वोट बैंक नून लीग का ही आपको नज़र आता है। अगर PTI नहीं आती तो फिर नून लीग का वोट है और आपका नॉर्दर्न पंजाब सारा यहीं का है। पीपल्स पार्टी एक दौर में इसका किला था लाहौर, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक हल्के में 2-3 हज़ार वोट से ज़्यादा इनका कोई वोट हो। असल में आसिफ अली ज़रदारी साहब जो यहाँ आके बैठे हुए हैं उसकी बुनियादी वजह जो है, और इस पंजाब के उन्होंने जो अपने यहाँ पर अपना खैमा लगा लिया, उसकी बुनियादी वजह है उस वोट बैंक को लेना या उन सीटों को लेना जिसे आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो है साउथ पंजाब में मौजूद, जहाँ ख़ानदान है, फैमिलीज हैं, अगर वो आ जाती हैं तो फिर उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, एक कुशन मिलता है और वो अपनी सीट खुद ही निकाल लेते हैं। वो जो इलेक्टेबल्स हैं, आपको माजी में पता होगा कि वो मुकद्दर हल्कों ने वो फिर PTI के हवाले कर दिया था। ये वो 30-40 सीटें ऐसी होती हैं कि जिनको जिस तरफ लगाया जाता है वो उस तरफ फिर उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। पार्लियामेंट आने वाले दिनों में एक हम किस्म की पार्लियामेंट होगी और जो आप देखना सिर्फ ये है कि जो आप देखते हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो, उनकी जिस तरह इस साल ट्रेनिंग की गई है, जिस तरह वो फॉरेन पे गए हैं, आपको पता जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अगर माजी देखें तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो भी फॉरेन मिनिस्टर थे, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपोजर जो है इस वक्त बिलावल भुट्टो को मिला और मैं समझता हूँ उन्होंने एक लीडर के तौर पे अपने आप को प्रूव भी किया। बड़ी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस वक्त अमेरिकन के साथ उनके साथ रब्ता किया, फिर वो आप यूरोपियन टूर पे उनको गए, फिर रशियन एक साइमल्टेनियसली रशिया, फिर चाइना, फिर वो इंडिया आते हैं और इंडिया के अंदर जितनी तकलीफ हुई इसका मतलब है वो टूर कामयाब था। जितनी इंडियंस को तकलीफ होगी उतना टूर आप समझे उनका कामयाब था। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया, एक अच्छे आदमी है और बड़ी तेजी से सीख रहे हैं। पीपल्स पार्टी का सारा इस वक्त फोकस बिलावल भुट्टो है। आसिफ अली जरदारी साहब इस पर कह भी चुके हैं, लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है पीपल्स पार्टी इस वक्त कि जी वो पंजाब में भी उसके, तो उनको कुछ इलेक्टेबल्स की सीटें चाहिए। अगर कुछ सीटें मिल जाती हैं, 15-20 सीटें उन्हें अगर यहाँ से पंजाब से मिल जाती हैं तो फिर डेफिनेटली सिंध तो उनके पास है ही, तो बलूचिस्तान और जो है आपका KP की वहाँ से सीटें निकालना तो फिर एक नेशनल लेवल की पार्टी बनके पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो का एक मैं फ्यूचर समझता हूँ कि बहुत ब्राइट है। और शायद अनसीन सी अंडरस्टैंडिंग जरूर PDM के अंदर थी नवाज लीग के साथ कि जी आप शहबाज शरीफ साहब को हम 1 साल दे देते हैं, अगला साल बिलावल भुट्टो को या पीपल्स पार्टी सेंटर में आएगी। ये शायद चीजें पहले से कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन इसमें सिर्फ देखना ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और वो आके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अगर वो लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर के एक बड़े कंटेंडर होंगे, और अगर वो नहीं लेते, क्योंकि नून लीग को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि वो आप देख लें कि नवाज लीग का जो वोट है बेसिकली वो नवाज शरीफ का है, वो शहबाज शरीफ साहब का वोट नहीं है, ना हमजा शहबाज शरीफ का वोट है। अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और वो क्लियर होके आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा एक मौका मिल जाएगा इलेक्शन के अंदर कि उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है, तो एक बहुत बड़ा स्लोगन भी उनके साथ होगा। उस स्लोगन की वजह से नून लोग अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो फिर पंजाब और सारी सीटों को लेके वो जा सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली अगर कोई माजी में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो डिस्टर्ब करेगी। लेकिन फ्यूचर के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए मुझे बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, और यहाँ से अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वही कंटेंडर होंगे। ठीक है रजा साहब, जो कारकर्दगी रही है पिछले 1 साल में मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि जो फेस हैं वो तो अवाम को वही करते रहे हैं, PDM की बाकी जमातें उस तरह से फेस नहीं करती रही, तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ अगर वापस भी आ जाते हैं तो कोई बेहतरी होगी मुल्क के लिए?
देखिए बेहतरी तो मुझे क्या पता, वो ये ज़रूर है कि मुल्क में एक जो नाइंसाफ़ी और गलती की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि मियां नवाज शरीफ को ना सिर्फ ये कि नाअहल किया गया, ताहयात नाअहल कर दिया गया, जिसकी कोई सज़ा दर्ज ही नहीं आई इनमें या कानून में, तो उसकी तलाफ़ी तो होगी, नंबर एक। नंबर दो कि मुस्लिम लीग नून के सबसे पॉपुलर फेस जो है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, वोट उन्हीं के नाम पे पड़ते हैं, और यकीनन अगर वो कैंपेन में आएंगे तो फिर इस कैंपेन में जान तो आएगी और वो फिर बताएंगे, क्योंकि देखिए ये बात दुरुस्त है कि नून लीग ने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना काम ख़राब किया, लेकिन इसके साथ साथ ये मत भूलिए कि जो कुछ पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, फिर मियां साहब बताएंगे लोगों को, आवाम को, कि किन हालात में उनकी और किस प्रेशर में उनकी और उनकी पार्टी को रखा गया। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, ये बातें ठीक होनी चाहिए, ये करेक्शन होनी चाहिए निज़ाम में। किसी को ज़बरदस्ती मैदान से बाहर करना या ज़बरदस्ती चढ़ाना, दोनों ही गलत चीज़ें हैं, और ये इंजीनियरिंग बंद होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अजहर उम्मी और एहसन ज़िया हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ में। वेलकम बैक। क्रिकेट के मैदान से कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, अब से 3 महीने दूर है हमसे वर्ल्ड कप, और आज से ही वर्ल्ड कप के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि ICC की जानिब से जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को इस इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है और 19 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। और इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है डिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ, जो कि अहमदाबाद में होगा, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच नेक्स्ट डे यानी कि 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। और वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग राउंड पहले ही शुरू हो चुका है। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल ये अहम टूर्नामेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीमें अक्टूबर और नवंबर में भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। और इस टूर्नामेंट के लिए वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल और USA की टीमों को ग्रुप में शामिल किया गया है। साथ ही साथ ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और UAE को शामिल किया गया है। तो रवां बरस भारत में शेड्यूल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी टूर का मुनफरिद अंदाज में खला से आगाज़ हुआ था, जिसके मनाजिर आप इस वक्त नियो की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। इस ट्रॉफी को ज़मीन से 1,20,000 फीट की बुलंदी पर खला में भेजा गया, जहां से ट्रॉफी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरी है। और ये क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी भी ट्रॉफी को इस तरह से खला में ले जाया गया है। तो ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज से भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी ले जाई जाएगी, और साथ ही साथ 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ये जो ट्रॉफी है ये पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। तो इस हवाले से जो इत्तलात हैं, जो वर्ल्ड कप फीवर है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और जो इंडियन फैंस हैं उनकी जानिब से तो इंतज़ार किया जा रहा है। तकरीबन 100 दिन रह गए हैं, 3 महीने का वक्त है, 3 महीने इंतज़ार करना है, जिसके बाद वर्ल्ड कप का जो अहम मार्का है ये हम सब देखेंगे। तो BCCI के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से वीडियो भी जारी की गई थी जब ये ट्रॉफी खला में भेजी गई है। तो पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को खेलने जा रहा है। शेड्यूल सामने आ चुका है। जो पहला मैच होगा 5 अक्टूबर को डिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबैन होगा अहमदाबाद में। और पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात पहले तो आती रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन बिलाखिर एशिया कप का जो मामला था उसकी सेटलमेंट हो गई। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया गया, और अभी भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन इस मामले में बरकरार है। तो अब देखना यह है कि एशिया कप की जो मेज़बानी है पाकिस्तान उसको हैंडल कर पाता है, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी है उस हवाले से भी कंसर्न सब सामने आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स, इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से कंसर्न ये रखा गया कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो उनकी टीम को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान ट्रैवल करें, एशिया कप में हिस्सा लें। इसी तरह अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो शेड्यूल है वो अब सामने आ चुका है, ताकि हम जो टिकट्स के हवाले से प्लान करना चाहते हैं, लोग जो इंडिया जाकर ये मैचेस देखना चाहते हैं, वो शायद अब इजीली इन तमाम तर चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो कि अब एक तारीखी मैच होगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुर्बानी का फरीज़ा ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहीम की इस अजीम तरीन अतात खुदाबंदी की मिसाल की यादगार के तौर पर अदा किया जाता है, जिसके तहत खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त का लक़ब पाने वाले इस हक़ व सदाकत के अलमबरदार पैगम्बर ने अपनी हज़ारों दुआओं और तमन्नाओं के बाद पैदा होने वाले प्यारे बेटे को हुक्म खुदाबंदी से अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। साबिर और कुर्बानी के लिए आमादा बेटे ने अल्लाह की रज़ा और बाप की अतात में ख़ुद को कुर्बान होने के लिए पेश किया। ये फ़ैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। इस असना में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से एक मेंढे को ले आए और हज़रत इस्माइल को हटाकर उसे छुरी के नीचे लिटा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी खोली तो ये देखकर हैरान रह गए कि हज़रत इस्माइल करीब खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है। ईद उल अज़हा कुर्बानी का मुकम्मल तरीन पैगाम है। ये एक फ़लसफ़ा है। यहाँ ईसार, जज्बा, खिदमत, अतात, फ़जीलत और हुक्म रब्बी मौजूद है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे गेस्ट हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा मूसवी और मुफ्ती ग़ुलाम यासीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम तमाम लोग ये जानते हैं कुर्बानी क्यों फ़र्ज़ की गई और इसके पीछे की हिकमत क्या है, आज एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही तआला नस्तईन व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िह मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व असहाबिही मुंतजबीन। अल्लाह ताला के शुक्र, बेहिसाब शुक्र के साथ दरूद व सलाम मोहम्मद व आल मोहम्मद पर और आपका और आपके टीवी चैनल का, आपकी टीम का बेहद शुक्रिया कि आपने हमको ये शरफ़ बख्शा और मदऊ फरमाया। कुर्बानी बेज़ात ही एक ईसार का नाम है और एक जज्बे का नाम है। कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक हुक्म है। इस हुक्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना पसंद फरमाता है कि कौन है जो मेरी इताअत करे। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में नऊज़ बिल्लाह ये तो नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की शान बुलंद हो जाएगी या नहीं पढ़ेंगे तो शान कम हो जाएगी। वो तो अल्लाह है, उसकी अज़मत, उसकी शान लाज़वाल है, बेहिसाब है, बेमिसाल है। इसी तरह कुर्बानी का जो हम अल्लाह ताला की बारगाह में हुक्म बजा लाते हैं, ये हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें अजर अता फरमाया है। और जैसा कभी आप फरमा रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह ताला के यहाँ जिनका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मनसब, जैसे आपने कहा खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, तो ये बहुत बड़ा मकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इनको अता फरमाया है, ना कि किसी बंदे ने इनको कहा खलीलुल्लाह, अल्लाह का खलील। और हज़रत की कुर्बानी जैसा बाद में भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनको बेटा अता फरमाया और फरमाया कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। देखें बाज़ औक़ात ख्वाब की भी कितनी अहमियत है। बिल्कुल। तो फरमाया कद सदक़ तो रोया, इब्राहीम आपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। तो ख्वाब की भी इस्लाम में अज़मत हो गई। और अगर नबी का ख्वाब हो तो वो तो समझें कि आप हुक्म खुदाबंदी होता है। वो हमारी तरह नहीं है कि किस टाइम ख्वाब आया, अच्छा ख्वाब है, बुरा ख्वाब है, हम इससे अलग हैं। लेकिन एक नबी का ख्वाब पूरी समझे कि शरीयत है। नबी का ख्वाब गोया कि शरीयत बन गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने बेटे को पेश करना गोया कि असल मकसद है इताअत, फरमा बरदारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की इताअत और फरमा बरदारी को देख रहे हैं कि ये कहाँ तक मेरे साथ मुखलिस हैं। देखें, अगर हमारे ज़माने में अपनी कोई छोटी मोटी चीज़, एक अच्छा जानवर पसंद हो, हत्ता कि एक मुर्गा भी पसंद हो, तो कहते हैं या इसको बचाएं, कोई और चीज़ दे देते थे, पैसे दे देते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाना कि अपने बेटे को ज़िबह करो, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। हाँ, बहुत, यानी इस पे इसके बाद कोई इम्तिहान की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इंसान अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगा, माल कुर्बान कर देगा, हत्ता कि बहुत कुछ कुर्बान कर देगा, मगर औलाद और उस औलाद को जितनी मनतों मुरादों के बाद इंसान पाए और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए कि तो कुर्बानी करो। और फिर अल्लाह के नबी ने उस कुर्बानी को पूरा फरमाया और सब्र इख्तियार किया, आँखों पर पट्टी बांधी और हत्ता कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव को भी बाज़ रिवायात तो हदीस में है कि
उनको भी पाबंद किया कि शफकत फिदरी थी कि कहीं ये देख कर मेरा रूह जो है ना या मेरा अकीदा जो है उसमें थोड़ा सा तजल्जुल आ जाए। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गला मुबारक पर जब छुरी को रखा, जैसे आपने खुद अभी कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से एक बेहतरीन मेंढा या दुम्बा जिसको हम बोलते हैं फ़ौरन नाजिल फरमाया और आन वाहिद में वो छुरी दुम्बे के ऊपर चली। तो हज़रत ने जब आंखें खोलनी, पट्टी खोली, देखा कि ये तो दुम्बा ज़िबा हो गया, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। यानी अल्लाह हमारे गोश्त, जो खुद कुरान की आयत मौजूद हैं, मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला को हमारा गोश्त पसंद नहीं है या हमारा खर्च अखराजात पसंद नहीं है, अल्लाह को इताअत पसंद है। कौन है जो मेरी इताअत, और यहाँ आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह की बारगाह में आपका गोश्त नहीं पहुँचता बल्कि तकवा पहुँचता है, आपकी इताअत अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचती है। और यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया में कुर्बानी कर रहे हैं और अल्लाह ताला की इताअत में जो है वो सर्वसजूद है। ठीक है मुफ्ती साहब, आप बताइएगा कुर्बानी के फ़र्ज़ पे कुर्बानी कैसी होनी चाहिए और कुर्बानी किस पर वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कुर्बानी का फ़लसफ़ा वो समझना चाहिए। कुर्बानी कुर्ब से है। कुर्ब कहते हैं करीब होने को। हर वो अमल जो आपको अल्लाह के करीब कर दे वो कुर्बानी कहलाता है। ये कुर्बानी भी, इसका फ़लसफ़ा भी यही है। हम लोग कुर्बानी करते भी इसीलिए हैं। जिस तरह के अभी अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी का मकसद गोश्त का हुसूल हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुर्बानी जो है वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। इसलिए जब कुर्बानी की जाए तो खुश दिली के साथ की जाए, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें रियाकारी का अंसर ना हो। अगर रियाकारी होगी तो अल्लाह ताला रियाकारी वाले अमल को पसंद नहीं फरमाता, दिखावा ना हो। तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि ये कुर्बानी जो है ये दर हकीकत अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का ज़रिया है। और कुर्बानी जो है ये सरासर इबादत है। जानवर खरीदना, ज़िबा करना, गोश्त बनाना, तकसीम करना, खुद खाना, दूसरों को खिलाना, अलगर्ज के हर अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत के ज़रिए हमें अपने करीब करना चाहता है। इस इबादत के ज़रिए वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाना चाहता है। इस इबादत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से पाक व साफ बनाना चाहता है। और कुर्बानी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कुर्बानी दुनिया के अंदर भी हमारे लिए नफ़ा का बाइस है और आखिरत के अंदर भी हमारे लिए नफ़ा का बाइस। ऐसा नहीं है कि अगर आप जानवर कुर्बान करेंगे तो दुनिया के अंदर आपको फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर आपको अता फरमाएगा। क्या इसका अजर ये काफ़ी नहीं है कि जब आदमी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करता है तो कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की बख्शिश कर दी जाती है। और कल क़यामत वाले दिन यही जानवर अपने खुरों, अपने सींगों, अपनी खाल समेत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और इसको नामा अमल, बतौर नामा अमल मीज़ान में इसको तोला जाएगा। और ये कुर्बानी का जानवर कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर उसके लिए सवारी का काम करेगा। तो इसलिए ये कुर्बानी का जानवर, जिस तरह के कुरान अजीज़ की आया मुबारका भी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब, आप फरमा दीजिए बेशक मेरा नमाज अदा करना, मेरा कुर्बानी करना, मेरा जीना और मेरा मरना ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कुर्बानी लाजिम किस पर है, कुर्बानी उस आदमी पर लाजिम है जो साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब कहते हैं किसको हैं? जिसके पास कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसे हों। अगर इसको आज के दौर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 1,40,000 रुपए के करीब ये बनते हैं। अगर किसी आदमी के पास कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के 3 दिन हैं और कुर्बानी के दिनों के अंदर अगर किसी आदमी के पास इतने पैसे हैं तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम है, बसूरत दीगर उस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है। और कुर्बानी जो है ये होनी कैसी चाहिए, कुर्बानी का जानवर होना कैसा चाहिए? देखें, हमें इस फलसफे को समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम अल्लाह की राह में दें वो इंतहाई साफ शफाफ हो। जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं, ज़री सी बात है, जब हम अपने लिए किसी जानवर का गोश्त पसंद करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा हो, फरबा हो, खूबसूरत हो। इसलिए जो चीज़ अल्लाह की राह में दी जानी चाहिए वो भी इंतहाई आला दर्जे की होनी चाहिए। वो जानवर जो है वो फरबा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वजनी होना चाहिए, कीमती हो, ज़्यादा बेहतर है।
تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ قربانی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب اگر کسی گھر میں ایک یا ایک سے زائد افراد ہیں جو مالدار ہیں اور ان پر قربانی بھی واجب ہے تو کیا سب کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے؟ اس میں جو گھر کا کفیل ہے، جو سربراہ ہے، جی اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے وہ کرے. اب جو باقی ہیں اگر وہ الگ الگ ان کا نظام ہے اور الگ ان کا کھانا پینا تو پھر سب پر الگ ہے. اگر ایک کفیل ہے اور گھر میں اکٹھا ہے سب تو ایک ہی آدمی قربانی کر دے تو کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں کیا ان کے نام پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل، جو جا چکے ہیں ان کے نام پر بھی نیت سے کہ یہ ہم دمبا یا بکرا ان کی طرف سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان کو بھی قبر میں اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب جیسے قربانی کا پراپر ایک طریقہ کار کیا ہے؟ جانوروں کی عمر کا کیسے تعین کیا جاتا ہے؟ چھری کس طرح سے پھیرنی چاہیے؟ مطلب یہ ایک بڑی چیزیں کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑے اناڑی کسائی بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو شاید لوگوں کو خود بھی آگہی ہونی چاہیے. یہ سوال جو ہے یہ جتنا آسان لگتا ہے یہ اتنا آسان نہیں، انتہائی مشکل سوال ہے. دیکھیں میں تو ایک چیز آپ کے سامنے عرض کروں. جب ہم لوگ جانور خریدنے کے لیے جائیں، دیانتداری کی بات کی جائے، جو آدمی جانور بیچ رہا ہے تو اس نے تو اس کے اندر 100 طرح کی خوبیاں گنوانی ہے. اس نے تو نہیں بتانا کہ اس کے اندر عیب ہے کہ نہیں ہے. جی اس لیے جب جانور خریدا جائے تو جانور خریدتے وقت کسی ماہر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں جو جانور کی عمر کا تعین بھی کر سکے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جس طرح کے انسان کو دیکھ کر اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جانوروں کو دیکھ کر بھی ان کی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے. ان کے دانتوں کو دیکھ کر، ان کی سینگوں کو دیکھ کر، ان کی چال ڈال، کہیں لنگڑا تو نہیں ہے، اور چارہ کھلاتے وقت وہ دیکھا جاتا ہے، چارہ اس طرف کر کے دیکھا جاتا ہے، کہیں یہ کانا تو نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر دیکھی جاتی ہیں. تو اس لیے خود جانور خریدنے کی بجائے کسی ماہر کو لے جایا جائے اور اس کی واسطے سے، اس کی معرفت سے جانور کو خریدا جائے، وگرنہ اس میں نقصان کا کافی اندیشہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں عموماً جانور جو ہے وہ رات کے وقت خریدا جاتا ہے. تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دن کی روشنی میں خریدا جائے تو زیادہ بہتر ہے. رات کے وقت دھوکے کا زیادہ جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے، روشنی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر منڈی کا آپ رخ کریں تو یقین جانے منڈی کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، تو وہاں پر جا کر جانور خریدنا جو ہے یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. بالکل یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اگر عرض کروں جی جیسے مثلا اونٹ ہے نا، اونٹ کے متعلق کہ 6 سال میں داخل ہو تو وہ قربانی کے قابل ہوگا، اس سے کم ہے عمر میں ایج میں تو وہ نہیں ہے. اسی طرح بکرا وغیرہ، گائے ہے، بھینس وغیرہ جو کرتے ہیں یہ 3 سال میں ہو، اور جو ہے دمبا یہ 2 سال میں ہو داخل ہو تو یہ قربانی کے لائق ہے اور قربانی کی جا سکتی ہے. باقی جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اندھا نہ ہو، اس کا کوئی سینگ وغیرہ میں عیب نہ ہو، اس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، خسی نہ ہو جیسے آج کل تو یہ کرتے ہیں پالنے کے لیے. تو یہ مکروہات ہیں قربانی میں، ثواب میں درجے میں کمی کا باعث بن جاتے ہیں. پھر جب ذبح کرتے ہیں تو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ اس جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور چھری پھیرنے والا جب چھری پھیرے تو چھری تیز ہو، کند نہ ہو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور قبلہ کی طرف ہو. اور حدیث پیغمبر علیہ السلام میں ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلایا جائے، لازم یہ ضروری ہے، اس کو پانی پلایا جائے، اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور قصائی کا منہ بھی قبلہ کی طرف ہو، اور جو تکبیر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھی جاتی ہے وہ اس کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ ادھر چھری پھیر رہا ہے ادھر باتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی نہ ہو. اس وقت اس ٹائم چھری پھیرتے وقت وہ یہ تکبیر پڑھے تب وہ حلال ہوگا جانور، اور میرے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ادھر سے چھری پھیر رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ آج دیکھتے ہیں ہم جو فصلی کسائی ہیں بہت زیادہ آپ کو ملتے ہیں. اس میں انوار بھائی اس میں ایک اور بات بھی ہے. جب ہم لوگ جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ تکبیر کہتے ہیں، ان کی تکبیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا تو قصائی کی تکبیر کا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جو آس پاس لوگ بچے کھڑے ہیں، بزرگ کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ان کی تکبیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جس آدمی نے ذبح کرنا ہے اس کی تکبیر کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر ہو سکے، ایسے بعض لوگ اس کو اگر پوچھا جائے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جو آدمی تکبیر کہنے والا ذرا ایک بار اس سے تکبیر سن بھی لائے، جو حرج تو نہیں ہے، آیا کہ اسے تکبیر کہنی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس موسم کے اندر اناڑی جو ہیں وہ اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس تکبیر کا بھی اہتمام جو ہے وہ اگر سن کر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب قربانی
قربانی کے گوشت کی تقسیم کا کیا حکم ہے, کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو ٹرینڈ ایک بن چکا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں جنہوں نے قربانی کی بھی ہے انہی کے گھر گوشت بھیجا جاتا ہے. تو اس میں یہ خوش آمدی پہلو ہے. اصل میں قربانی کے جانور جب ذبح ہو جائے گا 3 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی فیملی بچوں کے لیے, یہ تو ایک حصہ مختص ہو گیا. ایک ہے ہمسایوں کے لیے, جو آپ کے ہمسائے ہیں. بالکل. اور انہوں نے دیکھا کہ اگر امیر ہیں تو امیروں کو اللہ ظاہر جو خود قربانی کرتے ہیں ان کو وہ ہمسائے میں ہوں بھی تو ضروری نہیں ہے. ان غریب ہمسایوں کو دیکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کی, جن کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. اور تیسرا حصہ جو ہے پھر اپنے جو ہے آس پاس کے مسلمان مومن جو آپ کے رہتے ہیں. تو یہ 3 حصے ہیں قربانی کے. اب اس میں سے پھر وہی بات آ جائے گی کیونکہ یہ مشاہدہ یہی ہے انوار بھائی کے, ہم جو اچھا گوشت ہے وہ اپنے رکھتے ہیں گھروں میں, اور جو چھچڑے مچھڑے بوٹی چھوٹی وہ جو ہڈی وڈی ہوتی ہے وہ چلو ہمسایوں کو دے دو, لوگوں کو دے دو. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو ایسے نہیں کیا جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم اس میں بھی ڈنڈی لگا رہے ہیں, گوشت تو کر رہے ہیں, خوش بھی ہیں کہ ہم نے قربانی کر دی, لیکن اس کا جو مقصد تھا, جو اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا, ہم نے اس کو پورا نہیں کیا. تو وہ یقینی بات ہے پھر اتنا اجر ملے گا جتنا ہماری نیت ہوگی. اصل تو ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کی تقسیم کریں. اور یہ ہے جیسے آپ آخری بات جیسے کہتے ہیں کہ فریضہ بھر رہے ہیں اور پتہ نہیں قربانی کے بعد کتنا عرصہ وہ کھاتے ہیں. اور دیہاتوں میں پرانے زمانے میں تو بڑیاں ہم بولتے تھے, پتہ نہیں اردو میں شاید بڑیاں بولتے ہیں کیا, وہ بنا لیتے تھے اور چنے کے آٹے سے, اور وہ پتہ نہیں 6 مہینے چلتے تھے. اس لیے قربانی کا گوشت نہیں ہے, یہ تو ہے اللہ رب العزت نے اطاعت کے لیے اس کو قرار واجب قرار دیا یا سنت موقدہ قرار فرمایا کہ غریبوں کو گوشت ملے جو پورا سال نہیں کھا سکتے. کتنے لوگ ہوں گے, اور اس مہنگائی کے زمانے میں تو انوار بھائی کیا قیامت ہے لوگوں کے اوپر جن کے پاس آٹا نہیں ہے, وہ گوشت کہاں سے کھائیں گے. تو یہ تو بہتر ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے, زیادہ بڑے بڑے سیٹ لوگ ہیں, وہ تو ایک نہیں 10 جانور لیں اور غریبوں میں تقسیم کروائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ, یہ سسٹم ہو تو غریب تاکہ 1 دن 2 دن ان کو بھی قربانی کا پتہ چلے کہ اچھا دن ہے. بالکل. مفتی صاحب, قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اچھا, میں اس سوال کے اوپر آنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قربانی کا مقصد گوشت کا حصول ہرگز نہیں ہے. بالکل, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن پیسوں سے ہم جانور خرید رہے ہیں وہ پیسے ہمارے حلال کے ہوں, حرام کی کمائی کے نہ ہوں, کیونکہ حرام کی کمائی سے اللہ تبارک و تعالی اعمال اور عبادات کو قبول نہیں فرماتا. اس لیے اس چیز کا یقین کرنا جو ہے یہ پہلی فرصت میں اولین یعنی ترجیحات میں پہلے اس نمبر کو رکھا جائے کہ جو ہماری کمائی ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے اور دیگر نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک عزیز رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرے نمبر پر ایک حصہ غریب فقراء اور مساکین کے لیے. اگر کسی آدمی کی فیملی زیادہ ہے تو وہ سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے, اور اگر آدمی چاہے تو وہ سارے کا سارا گوشت پکا کر کھانے کے طور پر بھی لوگوں کو کھلا سکتا ہے. دین نے اس حوالے سے بھی سہولت رکھی ہے. اور آج کل تو جس طرح کی لائٹ جا رہی ہے, میرے خیال میں فریجوں کے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر فریجوں میں رکھیں گے تو پڑا پڑا بھی خراب ہو جائے گا. تو اس سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر قربانی کا جانور چوری ہو جائے, اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر وہ آدمی صاحب استطاعت ہے, وہ مالدار آدمی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ نیا جانور خرید کر لائے اور نئے جانور کی قربانی کرے. لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے, اگر وہ نیا جانور بھی خرید کر لاتا ہے اور پہلے سے جو چوری شدہ جانور ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے, اب کیا کرے گا؟ اب وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا. پہلا جانور بھی اس نے قربانی کے لیے خاص کر دیا ہے, اب دوسرا جانور بھی اس نے قربانی کے لیے خاص کر دیا. اب ایسی صورتحال میں اس پر لازم ہے کہ دونوں جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور علامہ صاحب, جس طرح سے بھی آپ نے بھی ذکر کیا, بہت مہنگائی ہو چکی ہے, لیکن اب ایک روایت ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جانوروں کو بہت عمدہ کھانا کھلاتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو ان کی پرائسز ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ, تو یہ کتنا غلط ٹرینڈ ہے؟ یہ بہت غلط ہے انوار بھائی. اس میں تو بہت مصیبت ہے کہ دیکھ رہے ہیں ہم, آپ بھی ماشاءاللہ ٹی وی والے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ, تو لوگ اس کو پالتے ہیں, پتہ نہیں گھی کھلاتے ہیں, مکھن کھلاتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا وہ کھلاتے ہیں تاکہ ہم پیسے بٹوریں. تو اس طرح بھی اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ 40 لاکھ کی قربانی دیں یا 50 لاکھ کی. یہ بھی فضولیات میں ہے, یہ شو بازی میں ہے, ریاکاری میں ہے.
کہ جی فلاں رشتہ داروں کو پتہ چلا جی فلاں چودھری صاحب نے، فلاں شاہ صاحب نے، فلاں خان صاحب نے جی 50 لاکھ کا بکرا لیا ہے، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. اگر اتنا زیادہ آپ کے پاس ہے تو آپ کسی اور کار خیر میں دیں، غریبوں کو لباس لے کر دیں. پڑھائی کسی کی تعلیم نہیں، ان کو تعلیم کے لیے دیں. کسی کا علاج ہے، غریب پیسہ نہیں ہے، اس کا علاج کروائیں. بکرا جو ہے 50-60 ہزار 1 لاکھ کا آج مل رہا ہے وہ لیں. باقی یہ فضولیات ہے، اس کا اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ آپ اتنا مہنگا جانور لیں. صاحب ایک اور اہم مرحلہ ہوتا ہے کھال دینے کا. کچھ فلاحی ادارے ہیں، مدرسے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کن لوگوں تک پہنچانی چاہیے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی انوار بھائی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کھال جو ہے اس کا مصرف جو ہے وہ غریب فقراء لوگ ہیں، یعنی کھال جو ہے انہی کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور مدارس وغیرہ کو بھی آپ کھال دے سکتے ہیں، ویلفیئر وغیرہ جو ہمارے یہاں فلاحی ادارے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے. لیکن کسائی کو وہ کھال جو ہے وہ بالکل نہیں دی جا سکتی. کسائی جو ہے نا، اگر وہ فرض کریں کہ وہ اپنی مزدوری کے عوض میں وہ رکھ لیتا ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ وہ کھال جو ہے وہ بھی قربانی، جس طرح قربانی کا پورا جانور صدقہ ہے، اسی طرح وہ کھال بھی صدقے کے اندر شمار کی جاتی ہے. اور کسائی جو ہے وہ صدقے کا مصرف نہیں ہے، تو اس لیے کھال جو ہے اس کو نہیں دی جا سکی. کھال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کی جائے نماز وغیرہ بنا، جس طرح کہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتا نا. لیکن اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ کھال جو ہے وہ خود رکھنے کے بجائے، کسائی کو دینے کے بجائے کسی غریب غربا کو دے دی جائے تو اس میں زیادہ بندے کے لیے فائدہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی غلام یاسین اور علامہ حسنین رضا موسوی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. کیونکہ ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں کر دیتے ہیں، تو شاید ہمارا یہ جو سیگمنٹ تھا آپ سب کے لیے ہیلپ فل ہوگا کہ ہمیں ان تمام مراحل سے بچنا ہے. تو اور جو ہماری عبادات ہیں اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے. کل عید کا دن ہے تو تمام لوگوں کے لیے ہماری بھی بیسٹ وشز ہیں کہ تمام لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کریں، اور ان تمام لوگوں کو کبھی بھی نہ بھولیں جو کہ نیڈی ہیں، ضرورت مند ہیں، اور جو اس گوشت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور مستحق ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عید قربان پر پہلا کام تو جانور خریدنے کا ہوتا ہے، اور صرف جانور خریدنا ہی کام نہیں ہوتا بلکہ قربانی تک جانور کی جو بہترین دیکھ بھال ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر گھروں میں گوشت ہی خریدا جاتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ اگر جانور خریدنے بھی جائیں تو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو ساتھ ضرور لے کے جائیں. تو صرف عید کے موقع پر جانور خریدنے کی نوبت آتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جانور سنبھالنے کے مسئلے کی وجہ سے آخری دنوں میں ہی جانور خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بہت دن پہلے ہی مویشی کی خریداری کرتے ہیں. تو آج اس اہم موضوع پر بات کریں گے. آج چاند رات ہے تو اس حوالے سے منڈیوں میں جو رش ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ چاند رات کو ہی جاتے ہیں جانور خریدنے. تو ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ڈاکٹر محمود قریشی ہیں، لائف سٹاک ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر عثمان نے امراض معدہ و جگر ہیں. ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے جو جانوروں کی دیکھ بھال ہے کس طرح سے کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر عثمان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید الاضحیٰ پر اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں ان میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے. جانور کی دیکھ بھال میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پہلے تو ایک خریداری والا مرحلہ ہے، وہ تو کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تو لیکن جب گھر لے آتے ہیں تو پھر دیکھ بھال کس طرح سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس دفعہ جو سیکٹری لائف سٹاک پنجاب ہیں مسعود انور صاحب، انہوں نے ایک بڑا جامعہ پروگرام دیا ہے پورے پنجاب میں. تو اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کے 9 زون ہیں اور 9 ہی سیل سینٹر لائف سٹاک والوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہاں موبائل ویٹرنری ڈسپینسری اور ڈاکٹرز اور ان کا ویٹرنری پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ بالکل لاسٹ ٹائم آ رہا ہے تو میری جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ سب چارہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، تو انہیں دانہ یا اور چیزیں مت کھلائیں. ٹھیک ہے. اور جانور جو ہے وہ بعض اوقات تھوڑے سے غصے والے بھی ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اور خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور دیکھیں کہ جانور جو ہے اگر بکرا لیا ہے تو اس کے 2 دانت ہونے چاہیے. اگر کوئی چھترا ہے تو وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، صحت مند لگے تو وہ بھی جائز ہے.
تو بڑا جانور دیکھتے ہیں تو گائے ہیں تو اس میں اگر آپ کا پیسے ریٹ طے ہو جاتا ہے تو ضروری بات یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ فیمیل جانور پریگننٹ تو نہیں ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کا عملہ موجود ہے. یہ سہولت گورنمنٹ آف پنجاب بالکل فری دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ جانور بیمار، تو اگر بیمار ہو جائے تو جناب وہ جو عملہ ہے وہ بالکل موجود ہے. اپنے اوڑ پوڑ مت کریں، اپنے نہ کریں، اور خاص طور پر انہیں مٹھائی، دودھ اور دوسری ایسی چیزیں جو انسانوں کی غذا ہے انہیں مت دیں، اس سے وہ الٹا بیمار ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، عید الاضحیٰ پر ہم ہر بار دیکھتے ہیں، نیوز میں بھی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ بھر گئے ہیں، ایمرجنسیز جو ہیں وہ بھر گئی ہیں، لوگ احتیاط بالکل نہیں کرتے. یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی نقصان ہم اٹھاتے ہیں وہ گوشت کی زیادہ مقدار کھانے سے اٹھاتے ہیں. اگر تناسب رہے گا تو صحت رہے گی، اگر زیادتی ہو جائے گی تو بیماری ہوگی. ایک چیز گوشت کی زیادتی پرابلم کرتی ہے، اور دوسرا ہائیجین، جو اس کی صفائی ستھرائی ہے اس کے معاملات کافی خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گوشت پڑا رہتا ہے 4-4 5-5 گھنٹے دھوپ میں، جب اسے پکاتے ہیں تو وہ گوشت نہیں رہتا، وہ زہر بن چکا ہوتا ہے. تو ایک تو اس کی مقدار مناسب لیں اور دوسرا اس کی صفائی کا خیال رکھیں. اگر یہ دو صرف اصول اپنا لیں تو آپ بیمار نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن جو لوگ پھر ضرورت سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ عید پر سب کا دل بڑا کرتا ہے کہ تکے اگر بن رہے ہیں، کہیں تکہ پارٹی ہو رہی ہے، کہیں بریانی بن رہی ہے، کہیں کڑھائیاں بن رہی ہیں، تو اعتدال کے ساتھ بھی تو کھانا بہت زیادہ ضروری ہے. جی اعتدال کو جب ہم کراس کرتے ہیں تب ہی ہم نقصان اٹھاتے ہیں، تب ہی بیماری ہوگی، تب ہی پرابلم ہوگی. اچھا، آپ کے توسط سے 2-3 باتیں میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. جو لوگ آلریڈی کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول، گردوں کے مسائل، جگر کے مسائل، انہیں نہایت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ان دنوں میں. اب اگر ہم گوشت کے تناسب کو دیکھیں تو اس میں میجر جو چیز ہے وہ پروٹین ہے، اور دوسری چیز اس میں فیٹس ہیں. اب جو گائے کا گوشت ہے اس میں فیٹ کی مقدار بکری کے گوشت سے ڈبل ہے. تو وہ والے لوگ جنہیں دل کے مسائل ہیں وہ گائے کے گوشت کو اوائڈ کریں، اس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک کے خطرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو گردے کے مسائل ہیں، اگر وہ گوشت کی زیادہ مقدار کھائیں گے تو خدا نخواستہ جن کے گردے تھوڑے خراب ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، انہوں نے گردے واش کروانے کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے، ڈائلسس کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک ٹرینڈ بڑا عجیب و غریب قسم کا مارکیٹوں میں دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، بہت خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، ان کے گھروں میں لوگ بڑے شوق سے پہلے پالتے ہیں، پھر بیپاری جب لے کر آتے ہیں تو بڑی خصوصیات ان کی بتائی جاتی ہیں. دیسی گھی کھاتا ہے، بوتل بھی پیتا ہے، پان بھی کھاتا ہے. یہ کتنا نقصان دہ ہے ان جانوروں کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جی. لیکن سب سے زیادہ جو بری بات ہے، سارے بیپاری تو ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جی جو بیسن جو پھر بعد میں ملینز میں پیسے بھی مانگتے ہیں ان کے. ہاں جی، تو وہ بیسن ملا پانی جو ہے نا تو وہ انہیں پلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جانور دیکھنے میں خوبصورت ہو جاتا ہے، بڑا موٹا تازہ. تو اگر آپ اسے تھوڑا سا ٹچ کر کے دیکھیں جی اس کی بیلی کو، تو اگر ڈھول کی آواز آئے تو سمجھ لیں کہ اسے پانی پلایا ہوا ہے بیسن والا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جانور گھر لے کے آتے ہیں تو گھروں کا وہ مہمان ہوتا ہے، تو سارے اپنے اپنے طور پہ کوئی کچھ کھلا رہا ہے، کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے، کوئی بوتل پلا رہا ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے. یہ نہیں کرنا. اور اگر دیکھیں کہ ایسا جانور آ گیا ہے تو اسے کم از کم 8 گھنٹے کچھ نہیں دینا سوائے پانی کے. اگر آپ نہیں دیں گے تو ڈائریا ہوگا اسے، تو ڈائریا ہوگا تو پھر وہ اتنا ہی ویٹ کم ہوگا تو مطلوبہ وزن نہیں مل سکے گا. تو جو لوگ مطلب بڑے جانور گائے ہے یا ایسے اونٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ماہر کسی قصاب کا بندوبست کریں، چاہے بکرا کروانا ہے، چونکہ ان دنوں نا بہت سارے جو لوگ ہیں فصلی جو بٹیرے یا فصلی کسائی کہہ لیں، بٹیرا تو مزیدار چیز ہے، تو وہ جو ہے وہ آ کے نا آپ کے گوشت کو خراب کرتے ہیں. نقصان کہاں ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بہت زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے، یہ جو سکنز ہیں کھالے ہیں بیچ کے، اس قیمت میں تو اس کو جو ٹک لگ جاتے ہیں نا تو بین الاقوامی طور پر اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لہٰذا
جناب اچھے قصاب کا انتظام کریں، انتخاب کریں، اور قبلہ رو اس کا منہ رکھ کے اسے پہلے پانی پلائیں۔ اگر ایک سے زیادہ جانور ہیں تو دوسرے جانوروں کو ذبح ہوتا ہوا جانور مت دکھائیں، تو پھر تکبیر کر کے تو خون کو بہنے دیں۔ جتنا زیادہ خون کا اخراج ہوگا اتنا ہی گوشت کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر خون اس میں رہ جائے گا تو پھر اس کے بڑے نقصانات ہیں ہیومن بینگ میں۔ بالکل، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو انسانوں کے لیے جو بہتر نہیں ہے، مضر ہیں، وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمارا کام تو تجدید کرانا ہے کہ یہ کام کریں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ مطلب آخری سمجھ کے کھانا نہ کھائیں، بالکل، تو گوشت کھائیں، لیکن اس میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کے لیے یہ سنت ابراہیمی عطا کی گئی، کہ ان لوگوں کو خیال رکھیں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکیں، آپ کے محلے دار یا اور لوگ جاننے والے، ان کا بھی حصہ انہیں دینا چاہیے۔ ہم نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پر، جیسے ہی یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کا، تو بہت سے ایسے جانور ہیں جو بپھر جاتے ہیں قربانی سے پہلے یا قربانی کے عین وقت پر، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرح سے پھر انہیں کنٹرول کرنا چاہیے؟ منڈیوں سے ہم دیکھتے ہیں جانور بھاگ جاتے ہیں، کیا ایسا ہے جو نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو لوگ خریدنے جاتے ہیں وہ محبت میں کبھی کوئی پکڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا غلطی ان سے ایسی ہو جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بڑی سیلف ایکسپلیٹری ہے کہ یہ جانور چونکہ باہر سے آتے ہیں تو شہروں میں آگے یہ ڈر بھی جاتے ہیں، جگہ بھی بدل جاتی ہے، وہ انہیں شہروں سے واقفیت نہیں ہوتی، انسان بھی آئے تو وہ بھی ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے، جلن ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے نا تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کو خاص طور پر سامنے نہیں آنے دینا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محبت میں جانوروں کے اوپر کوئی مہندی یا کوئی رنگ یا کوئی ایسا نہ کریں، اس سے بھی قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ ماتھے پہ ایک مہندی کا ٹکا لگا دیں، چلو تو کچھ لوگ غبارے لگا لیتے ہیں، وہ سارا کچھ کریں، لیکن اس کے اوپر جو یہ مینہ کاری یہ کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈیپ فریزر میں جو گوشت ہے اب اس کو نہیں رکھنا چاہیے، تو اگر ڈیپ فریزر میں بھی لوگ رکھ رہے ہیں گوشت کو تو کتنے دن تک اس گوشت کی بھی افادیت برقرار رہتی ہے؟ اچھا، اس کا اگر آپ ٹائم لائن پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیں تو ایسی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، صرف ایک اصول ہے، جو گوشت فریز ہو گیا وہ ڈی فروسٹ نہ ہو۔ ایک دفعہ گوشت پگھل گیا اسے پکا لیں، نہیں تو ضائع کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک دفعہ پگھل گیا اور آپ نے اسے دوبارہ فریز کیا تو وہ زہر، اس کے اندر بیسیکلی ایسے بیکٹیریا بن جائیں گے جو آپ کے لیے کافی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائیں، جتنا پکانا ہے ایک ٹائم پہ 3 پیکٹس پکا لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی بڑا پیکٹ بنا لیا، اسے آدھا توڑ لیا، آدھے کو دوبارہ فریز کر دیا، وہ زہر۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس گوشت کو پکا لیتے ہیں تو پکائے ہوئے گوشت کو بھی فریز کرتے ہیں تو بھی یہی پروسیس ہوتا ہے؟ پکائے ہوئے گوشت کی جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ نے 6 سے 8 گھنٹے کے اندر کنزیوم کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور بقرعید پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ مقدار میں جب لوگ گوشت کھاتے ہیں تو سافٹ ڈرنکس کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کتنا ڈینجرس ہے؟ وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ گوشت اگر زیادہ مقدار میں کھا بھی لیا تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، تھوڑی مقدار میں گوشت کھا کے اس کے ساتھ اگر کولڈ ڈرنک لے لی تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ بیسیکلی میکانزم اس کے پیچھے یہ ہے کہ اندر تیزابیت ہوگی، تیزابیت سے ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، جو سافٹ ڈرنک ہے وہ خود سے ایک ایسڈ ہے، ڈیلیوٹیڈ ایسڈ ہے، بڑا ایک چھوٹے قسم کا، اس لیے جب آپ اسے لیتے ہیں آلریڈی معدے میں تیزاب ہے، آپ نے اور کولڈ ڈرنک لے لی تو جو اندر کی لائننگ ہے معدے کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سوزش ہو سکتی ہے، السر ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ ہے تیزابیت۔ ٹھیک ہے۔ تیزابیت کی وجہ سے آپ کے جو معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے بعد ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، اور پیٹ کی درد، یہ سارے مسائل بہت زیادہ عید کے دنوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور پرابلم یہی ہے زیادہ مقدار میں گوشت لینا اور ساتھ کولڈ ڈرنک لینا۔ سافٹ ڈرنکس کو بھی پھر اوائڈ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ گوشت کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز جسے کہا جاتا ہے وہ نان ہے یا خمیری روٹی ہے، وہ بھی کتنے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کے جو ایشوز ہیں، معدے کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔
نان کا اور خمیری روٹی کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں فائبر نہیں ہے. ایک نارمل روٹی ہے یا ملٹی گرین والا آٹا ہے, اس میں فائبرز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, اس میں فائبرز کم ہے. گوشت میں فائبر نہیں ہے, روٹی میں فائبر نہیں ہے, باقی اور کسی چیز میں, تو اس کی وجہ سے جب آپ پورا میل جو لے رہے ہیں اس میں فائبر ہے ہی نہیں. اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن بھی ہوگی, پیٹ کا درد بھی ہوگا. اور میدے کا ایک اور پرابلم ہے نان کا کہ اس کی وجہ سے جو نارمل گیس پیدا ہوتی ہے, جو ایک نارمل پروسیس ہے, اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اپھارا ہو سکتا ہے, پیٹ میں درد ہو سکتی ہے. یہ سارے مسائل جن لوگوں کو آلریڈی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی یہ مسائل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اعتدال کے ساتھ یعنی کہ گوشت بھی کھانا, اور ساتھ ساتھ جو سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں یا نان کا استعمال کیا جاتا ہے, خمیری روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, انہی تمام باتوں کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے آگے بڑھائیں گے. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, کچھ نقص تو ایسے ہوتے ہیں جانوروں میں جو کہ واضح ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ نقص ایسے ہیں جو کہ عام انسان نہیں پکڑ پاتا. تو منڈیوں میں جب ہم جاتے ہیں, ایک تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا جانور کیسا لینا ہے, 2 دانت والا, 4 دانت والا. تو اکثر ایسا بھی ہوا ہے, بہت سے ہم نے کیسز سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں کہ کوئی آنکھ خراب کسی بیپاری کا اگر داؤ لگ گیا تو اس نے بھی بیچ دیا, وہ نہیں بتاتے. تو اسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. کون سے ایسے میجر نقص ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے؟ جی, سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ڈے لائٹ میں جانور خریدے جائیں. رات کے اندھیرے میں اس لائٹ میں آپ نہ خریدیں, اور زیادہ رش رات میں ہی ہوتا ہے. ہاں جی, ایسے ہی ہے. تو دوسرا, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ لائف سٹاک کے وہاں ایکسپرٹ موجود ہیں, آپ کو کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سے ہی مشاورت کر لی جائے. تو جو نقائص آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ نہ لیں, جو آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو وہ ڈاکٹر صاحب یا ان کا جو پیرا ویٹرنری میڈیکل سٹاف ہے وہ بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو میں کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ خریدنے والے ہیں انہیں پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ جانچ پڑتال کر ہی لیتے ہیں. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ بھی محکمہ لائف سٹاک نے جہاں سے باہر سے زیادہ دوسرے اضلاع سے, دوسرے صوبوں سے جانور آتے ہیں, لاہور بگ سٹی ہے, یہاں قربانی زیادہ ہوتی ہے, تو انہوں نے جو انٹرنس ہے شہر کی, وہاں انہوں نے اپنی ٹیمیں مقرر کی ہوئی ہیں. کوئی جانور بغیر انسپیکشن کے شہر میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو ان کی ایک بیماری ہوتی ہے چچڑیوں کی بیماری, اس کے لیے یہ باقاعدہ سپرے کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں ایک بیماری آئی تھی لیمپی ڈیزیز, تو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایسا جانور کسی دوسرے صوبے سے یا کسی دوسرے اضلاع سے لاہور میں انٹر نہ ہو. تو ایک تو یہ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند بات ہے کہ جانور جو ہیں وہ بیمار انٹر ہی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی جانور فزیکلی بیمار ہے تو وہ آپ کا کام ہے اس کو دیکھنا, اس کو چلا کے دیکھنا, اس کی جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں, اس کے دیکھیں کہ ملائم ہے, آنکھیں چیک کر لیں, اس میں چمک ہونی چاہیے, تو لنگڑا پن نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جرنل سی یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کن کن چیزوں کے کون سے نقصان ہیں. تو اگر گوشت کی ایک کوانٹٹی ہم مناسب بھی کھا رہے ہیں, تب بھی اگر لگ رہا ہے کوئی ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو کیا دن میں کوئی قہوے پینے چاہیے, لیمن کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, گرین ٹی لینی چاہیے, اس طرح سے بھی کچھ ہے لاجک اس کے پیچھے؟ جی, ہاضمے والی جو خوراکیں اگر آپ ان کے ساتھ استعمال ان کا کرتے ہیں تو سیلڈ ہے جیسی یا دہی کا استعمال, اس کا فائدہ ہوگا, ضرور ہوگا. 2 چیزیں, گوشت ہے اور ایک مرچی مسالہ, ان 2 چیزوں کا تناسب مینلی عید کے دنوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو مسالے کو کم, اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال ہے, اور گوشت کی جو انٹینسٹی کہہ لیں اسے کم کرنے کے لیے سیلڈ ہے. یہ 2 چیزیں اگر آپ اس کے ساتھ اچھی مقدار میں لے لیتے ہیں گوشت کے ساتھ, تو عمومی طور پہ وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے.
दूसरी 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहूँगा दोबारा से, कि वो मरीज़ जिन्हें जिगर का मसला है, अगर वो गोश्त की मिकदार एक हद से ज़्यादा खा लेंगे तो वो गनूदगी में चले जाएंगे। ठीक है। वो मरीज़ जिन्हें गुर्दों के मसाइल हैं, वो एक हद से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर लेंगे तो उन्हें डायलिसिस की तरफ जाना पड़ सकता है। इसी तरह अगर कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं और दिल के मसाइल चल रहे हैं और गोश्त की मिकदार ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से दिल का अटैक और फालिज का खतरा हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें तो एहतियात बरतनी है, लेकिन इसके साथ जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ईद के दिनों में हॉस्पिटल जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान नईम, अमराज़ मैदा और जिगर, और डॉक्टर महमूद कुरैशी लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ईद की तैयारियां कीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। ईद ट्रांसमिशन कल होगी नियो टीवी की, जिसमें हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, सिंगर्स भी होंगे, एक्टर्स भी होंगे, सियासतदान भी होंगे। बड़ा हल्ला गुल्ला होने जा रहा है कल, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।